السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 اکتوبر سوموار کا دن ہے، ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، لیکن کیا کریں سٹوری وہی پرانی چل رہی ہے۔ سٹوری ایک ہی آج کل جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ ہے تا حیات پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم نواز شریف صاحب کی سیلف امپوز جو ایگزائل میں تھے، وہ لندن کے اندر 4 سال سے وہ ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ انقلاب کا ایک بیانیہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ملک کے اندر ایک انقلاب والی صورتحال ہوگی۔ اب وہ انقلاب کس نوعیت کا ہوگا اس کے اوپر ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ جو فی الوقت درپیش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، وہ یہ ہے کہ جب عوام کے سامنے جانا ہے تو ان کو کیا بتانا کیا ہے کہ میں اس ملک سے جب گیا تو کیوں کر گیا، کیا وجوہات تھیں، وہ ساری کی ساری توجیحات آپ نے پیش کرنی ہے کہ یہ 4 سال میں نے لندن کے اندر گزارے تو کیوں کر گزارے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی حکومت رہی 16 مہینے، وزیر اعظم رہے، وہ متعدد بار لندن گئے، لندن کی یاترا انہوں نے کی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب متعدد بار جو سعودی عرب UAE تک آئے، لیکن وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ قدم رنجا انہوں نے نہیں فرمائے۔ اس کے اوپر بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ جناب اعلیٰ 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی، آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے تو آپ کو آ جانا چاہیے تھا اس سے پہلے۔ صحت ماشاءاللہ وہ عروب صحت ہیں، اس حوالے سے ہم حسن سے بھی جانیں گے کہ جب لاسٹ کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ ان کا جو مشورے زمانہ آپ کو پتا ہے وہ پلیٹلیٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے، اس حوالے سے تو اب کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ شاید ابھی ان کا علاج جاری ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے آئیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو آپ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بات کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک آئرن کلیڈ قسم کا وہ ایک بیانیہ انیشلی جو ہمیں بتایا گیا تھا، پاکستان کی عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب جب ہم واپس آئیں گے پاکستان کے اندر تو ہمارا بیانیہ کیا ہوگا، ہم احتساب چاہیں گے، اور اگر احتساب نہیں ہوگا تو ملک کے اندر جو ہے حالات کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اناف از اناف، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پہلے یہ ہوگا تو باقی سارے کام بعد میں ہوں گے۔ پھر آپ کو پتا ہے ناظرین، شہباز شریف صاحب جو ہے واپس آئے، ایک وہاں پہ تقریر کر دی جو بڑے بھائی صاحب نے، واپس جو ہے الٹے قدم جانا پڑا محترم شہباز شریف صاحب کو لندن۔ ہم نہیں کہہ رہے، آج بھی آپ تمام اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے ناظرین جنگ اخبار اس کی دیکھ لیں، جو لیڈ سٹوری یہ کیا ہے کہ لندن میں نون لیگ کا اہم اجلاس، یہ 1 اکتوبر کی سٹوری ہے ناظرین۔ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ، آگے بڑھنے کا واحد راستہ مفاہمت اور گنجائش، بیانیہ اب معیشت، گورننس اور عوامی معاملات ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین میرے فارورڈ کولیگ ہیں، میں اس سے پہلے جب ایک ٹیلی ویژن چینل کے اندر کام کرتا تھا، سلمان غنی صاحب، یہ شریف خاندان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے ذرائع پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہی از ون آف دا فیو جرنلسٹ کافی اتھینٹک ہیں۔ وہ اپنے تجزیے کے اندر دنیا اخبار کے اندر وہ یہ سارے کے ساری اس کہانی بیان کرتے ہیں کہ جو گڈ کاپ ہیں، جو مفاہمت کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، محترم شہباز شریف صاحب وہ لندن گئے واپس، اور انہوں نے بڑے بھائی کو سمجھایا اور بڑے بھائی کو یہ بتایا کہ بڑے بھائی جان 4 سال کے دوران پاکستان بہت تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت جو حالات و واقعات ہیں ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے سرنگوں کر کے مفاہمت کا بیانیہ اپنائیں، اور جو ملکی عوام ہے ان کی جو پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، اس کے اوپر بات کریں، باقی سارا چھوڑیں، ہمیں کس نے نکالا، کیوں نکالا، ہم کیوں نکلے، اب کون ہمیں واپس لا رہا ہے، یہ بعد میں ساری کی ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ مشورہ زمانہ جو تقریر جو فیو ویکس بیک 8-10 دن پہلے جو لندن کے اندر محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے، واپس جا کے ہم نے پہلے کام یہ کرنا ہے، جو بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا جناب اعلیٰ یہ تو ایک پارٹی کے اندر اندرونی معاملہ تھا، لیکن حالانکہ وہ جو ساری کی ساری تقریر تھی وہ ایشو کی گئی، سارے صحافیوں کو دی گئی، اور تمام اخبارات نے اس کو کور بھی کیا، محترم نواز شریف صاحب کی تقریر، جس کے بعد یہ بیانیے کی ساری لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، اوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتا ہے یہ وہ آل راؤنڈر ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے
وہ میچ جتوائیں ہروائیں، انہوں نے ٹیم کا کلیدی کردار اور ان کے پاس رہنا ہے. اوپننگ بیٹسمین بھی ہیں، اوپننگ بالر بھی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ یہ آپ نے کوئی بات کی تھی کچھ نام لے کے، تو وہ اب اسی بیانیے پہ قائم ہیں یا آپ نے بھی جو ہے نظر ثانی اس کے اوپر کر لیا؟ وہ کیا فرما رہے ہیں سوال کے جواب میں؟ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں. معاملہ میاں نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کل انہوں نے ایک جلسہ کیا لاہور کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں تنگ گلی ہے، بند گلی کے اندر جلسہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھرپور جلسہ ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. وہاں پہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب اعلیٰ جو تاحیات قائد کے مخالفین ہیں وہ اس وقت کوڑے دان کا حصہ ہے، ہمیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آج نواز شریف سے وہ سب چھیننے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے، عبرت کا نشان. اور جس نے نواز شریف کو نکالا، لوگوں کی روٹی چھینی، اس ملک کی ترقی چھینی، وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے. اسی طرح خوشخبری سنا دی اسی تقریر کے دوران کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آ رہا، ملک کی خوشحالی واپس آ رہی ہے. ہمارے ملک کو، ہماری سرزمین کو اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس. 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے. 21 اکتوبر کو پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے. میں اور چودھری غلام حسین صاحب خوش ہو جائیں، اب خوشحالی کے دن واپس آنے جا رہے ہیں، معیشت پٹڑی پہ چڑھنے جا رہی ہے اور سارے معاملات 21 اکتوبر کے بعد خوش ہو جائیں. اکتوبر کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ آج خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان ایٹ لیسٹ کسی ڈائریکشن میں تو پہنچا واپس. پہلے تو جس طرح روپی جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو رہا تھا اگینسٹ ڈالر، اور جس طریقے سے پیٹرولیم کی پرائسز اوپر جا رہی تھی، تو آپ کو آج ہی خوش ہونا چاہیے. آپ 21 اکتوبر کو کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، آنے والے دنوں میں 21 اکتوبر کے بعد شاید مزید بہتری آ سکتی ہے. آپ کو پھر مزید خوش ہونے کا موقع دیں گے. تو نہیں نا، کیونکہ ڈار صاحب مزید خوش ہونے کا موقع دیں گے. آپ آج ہی جو ہے آج ہی سے جو ہے وہ 16 مہینے مت مار دی ڈار صاحب نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو انقلابی لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. ہمیں ڈار صاحب سے ڈر لگتا ہے. ڈار صاحب کو جو ہے جو آپ سمجھتے نا اکنامک مائنڈز جو تھے ایک ٹریپس کے اندر پھنسا گئے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو ان کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ تھے، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے لگے تھے کہ جناب کہ آپ پاکستان کی جو ہے نا، ہم اس پر جو وفاقی حکومت آپ سے وعدے کر رہی ہے ہم اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان 16 مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ سے بچا. ان 16 مہینے میں پاکستان نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچا بلکہ ایک جو 10 سالہ مضمون مقاصد کے کوئی عزائم رکھے ہوئے تھے نا، وہ 10 سالہ پلان تھا، وہ 10 سالہ پلان ناکام ہوا ہے. چلیں چودھری غلام حسین صاحب، پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ساٹ ڈاکٹر اشفاق صاحب کا موجود ہے، کیونکہ 2017-18 کے دوران شہید ارشد شریف کے پروگرام میں وہ اس وقت کی جو نون لیگ کی حکومت تھی آخری سال ایک آدھ کے دوران وہ بتا کے گئے تھے. 2016 میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو کام نون لیگ والے کر رہے ہیں، یہ جو ابھی حسن بات کر رہے تھے لینڈ مائنز، وہ اس طرح کا ذکر کیا تھا. پہلے وہ آپ کو سناتے. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا، ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے، اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں کے دوران خبر اخبارات کے اندر بھی چھپی کہ اسحاق ڈار کے اوپر ایک الزام لگا تھا اور بعد میں شاید جرمانہ بھی ان کو دینا پڑا تھا کہ انہوں نے فگر فجنگ کی تھی.
وہ یہ تھا کہ اپنی معیشت کو پتہ نہیں کتنی بڑی معیشت بنا کے پیش کر دیا تھا. لیکن یہ جو میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بتا رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب یہ فائنانس منسٹر تھے آخری جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ سارے کا سارا کام مصنوعی کیا ہوا ہے, یہ ڈالر کی قیمت مصنوعی کی ہوئی ہے, باقی بھی جو سارے کے سارے انہوں نے نا کنٹرول بتا کہ جناب اعلیٰ ہم سب بہتر ہیں, ایکسپورٹ آپ کی جو ہائیسٹ لیول پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ لیول پہ تھا, لیکن بظاہر ہم بہت اچھے جا رہے تھے. تو ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, تیاری ہے آپ کی پوری چودھری غلام حسین صاحب 21 اکتوبر کو لاہور کے اندر ویلکم کرنے کے لیے انہیں؟ تو تیاری ہے, لیکن وہ جو خوشحالی کا سمندر آنا ہے تو آپ تو یہاں ہوں گے نہیں, تو وہ آپ کا حصہ میں وصول کر لوں. آج کل چودھری غلام حسین صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بندہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے, ورچوئل ورلڈ, آپ فکر نہیں کریں, میں ہر جگہ پہ موجود ہوں گا. ہاں تو پھر خوشحالی کا حصہ کنوں دے دیے؟ میرا حصہ حسن وصول کر لیتا, تو فکر نہ کرو. اچھا, تو اب آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ کل لاہور میں جلسہ ہوا, مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ تو گئے نہیں اس میں, تو جلسہ کس چیز کا؟ وہ یہاں سے ہم نے کافی بندے میں نے حسن نے اکٹھے کر آگے بھجوا دیے تھے لاہور. ہم نے بھجوائے نہیں, میرے وہ 21 اکتوبر کے لیے میرے وہ گلی تانگ تھی نا, کیا کریں, وہ اتنے بندے بھجوا کے ہم نے کرنا کیا تھا, جواب دوں گا اس کا, انہیں بندے بھجوا کے ہم نے کرنا کیا تھا. تو وہ نہیں, تو حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں 2 کروڑ بندہ تھا وہاں. نہیں, وہ 2 کروڑ آنا ہے 21 اکتوبر کو وہاں پہ. کل کتنے آئے تھے مجھے اس کا بتا دیں. سر میں اسی لیے آپ سے سوال کیا چودھری غلام حسین صاحب, آپ شاہدارہ کو جانتے ہیں, میں وہاں پہ کبھی نہیں گیا, میں رہا پہ نہیں اس جگہ کے اوپر. حسن مطالبہ ہو رہا ہے جواب دینے کے لیے, آپ اپنا وقت استعمال کریں اور بتائیں کتنی جگہ تھی, کتنے لوگ تھے. میں نے تو سما ٹی وی کو دیکھا. اچھا, کیا فرما رہے ہیں وہ؟ انہوں نے ان کے حسن صاحب کے جو سہانے خواب تھے وہ سارے چکنا چور کر دیے ہیں. میں حسن سے پوچھ لیتا ہوں. جی حسن, اوور ٹو یو. آپ کے اچھا پتا بات کیا تھی, یہ اچھا مومنٹم ہے, اچھا سٹارٹ ہے, یہ کوئی پاور شو نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ بیسیکلی اب انہوں نے 21 اکتوبر تک کیا کرنا ہے, وارم اپ تھا, انہوں نے وارم اپ سٹارٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی یہ پاور شو نہیں ہے, یہ عوامی رابطہ مہم ہے, اس کو سٹارٹ کر دیا ہے. کارنر میٹنگ تھی موسٹ لائکلی. یس, اٹ واز ناٹ اے میسو پاور شو. اگر آپ اس کو کارنر میٹنگ کہنا چاہیں تو میرے خیال میں نہ صرف لاہور میں نہیں تھی, نہ صرف لاہور میں نہیں تھی, راولپنڈی میں تھی, لاہور کے سرگودا میں تھی, مختلف جگہوں پر تھی. یعنی ایک سیملٹینیسلی لاہور کے سارے صحافی کہہ رہے ہیں اٹ واز اے بیڈ شو. سر سیملٹینیسلی پنجاب بھر میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں, سرگودا میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, یعنی کل فتح جنگ روڈ پر بھی تھی ایک میٹنگ, ٹھیک ہے, مختلف جگہوں پر میٹنگ چل رہی ہیں. تو اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ کارنر میٹنگز ہیں, یہ کوئی میسو پاور شو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ مومنٹم بنے گا کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک ماحول بنا ہوا ہوگا, وہ مینار پاکستان میں آگے خطاب کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے کیسز ہیں, اور کیسز کے بعد سیریز آف ان کے جلسے ہیں. اچھا, جی صاحب, وہ صحافیوں کو کیا پتا ہے جو ہمیں پتا ہے, ان کو کیا پتا ہے, وہ بونگے سے ایسے لاہور والوں کو تو کوئی پتا نہیں ہے. لیکن ان کو شاید یہ یاد نہیں رہا کہ مریم نواز جو ہیں ان کی مین کراؤڈ پولر سمجھی جاتی ہے. یہ جلسہ خیر سے ان کا تھا, یہ کارنر کی میٹنگ یا وہ راوی کے کنارے کوئی مطلب گانے بجانے کا نہیں تھا پروگرام. ان کی مطلب مریم نواز صاحبہ وہاں تھی, ان کا جلسہ تھا. تو یہ ان کے جو مطلب ہے دوسرے چینل ہیں ان کی رپورٹیں ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. لیکن اس بات کو چھوڑیں, ہم تو صرف 2 چیزیں دیکھیں گے. ایک, آیا ملک آگے کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف دھنس رہا ہے, نمبر 1. اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے یا اس پر کمی آئی ہے, اور عام آدمی کی روٹی روزگار کا کوئی بندوبست ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا اٹھو اٹھ مار دے پھرنا ہے. چودھری صاحب, روٹی کا بندوبست تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا نا. میں انشاءاللہ لاہور آ رہا ہوں, آپ کے پاس میں نے کھانا بھی کھانا ہے, زبردست قسم کی دعوت کرنی ہے. آپ ان سے نواز شریف سے, میں کیوں کھلاؤں. اچھا ناظرین, اب جو ہے کراؤڈ کا معاملہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ساری کی ساری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, مین سٹے ان کا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, وہیں پہ ہے, لاہور ہے. لاہور کے اندر اگین حسن کی اپنی رائے, لیکن لاہور کے اندر یہ بند گلی کے اندر یقین کریں, میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی جگہ پر ہوں, یہ سارے کے سارے جو منتظمین ہیں اس جلسے کے, ان کو میں فارغ کروں. لاہور کی جو ساری انتظامیہ پاکستان مسلم لیگ نون کی, ان کو میں فارغ کروں, اور پنجاب کی بھی جو انتظامیہ ان کو یقین ان کو شوکاز کروں. آف کورس اٹ واز اے فرسٹ ایور لائک ایک سیریز آف جلسہ جس طرح بھی بتا رہے ہیں.
دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک جو ہے حسن اگر میں غلط نہیں ہوں ایک این اے کی کانسٹیچوئنسی کے اندر 2 سے 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جی تو 20-25 ہزار 30 ہزار بندے اکٹھے کر لیتے تو میرے خیال سے کی فرق پایا جانا جی مطلب وہ تو ٹارگٹ نہیں تھا نا 20-25 ہزار اچھا یہ مقصد بھی نہیں تھا کا جلسہ نہیں تھا یہ بیسکلی جون سا ایریا ہے وہیں کے لوگوں کو جو ہے موبلائز کرنا ہے ان لوگوں کو جا کے کہنا ہے جی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں آپ نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان آنا ہے اس کا پرپس آپ لوگ اگر آپ اس کو جس طریقے سے مرضی اسٹریچ کرنا چاہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے وہ پرپس یہ نہیں ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی جگہوں پر آپ میری بات چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ جی وہ اس وقت فیس ہے وہ ہیئر اپیرنٹ ہیں وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت انہوں نے کرنی ہے مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے محترم نواز شریف صاحب کے بعد پارٹی کی ساری بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں یہ فوٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہاں وہ اچھا بالکل نہیں انہی کے پاس ہوگا یہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا لیڈر کسی جگہ کے اوپر جاتا ہے نا یہ کورن میٹنگ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ کر لیتے رانا تنویر کر لیتے وہاں شیخ اوپرا سے پہنچ جاتے وہاں پہ کوئی دوسرے رانا صاحب پہنچ جاتے وہاں پہ کافی ہمارے دوست رانا صاحب موجود ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا لیڈر کہیں پہ جاتا ہے نا میں آپ کو تاثر کی بات کر رہا ہوں ہم بھی تھوڑی بہت سیاست کور کر رہے ہیں بڑا لیڈر جب جاتا ہے نا تو وہ اب چونکہ بڑی لیڈر ہیں وہ کراؤڈ پولر ہے وہ ہر جگہ کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہ ماضی کے اندر آپ کو یاد کو جب ووٹ کو عزت دو کا مجھے یاد ہے وہ یہاں سے کے پی سے لے کے جا رہے تھے یہاں سے ویگن ہی ویگن لیکن مسئلہ ہے میں دیکھتا تھا موٹر وے پر نا پشاور موٹر وے ٹول پلازے کے اوپر لائن ہی لائن لگی ہوتی تھی 50 کے 56 دیکھیں پتلی گلی تو نہیں آپ نے 25-30 ہزار بندہ تو یہاں سے جاتا تھا اب میں چودھری غلام حسین صاحب کو میں دیکھ رہا تھا خرچہ بھی ہوتا تھا یہ گیلپ سروے کو مانتا تو نہیں ہے حسن اسمگلرز وغیرہ نے بھی ان کو فنڈنگ کرتے رہے معذرت یہ پتہ نہیں یہ مانتا تو نہیں ہے سروے کو لیکن اب سروے کی سمجھ یہ آ رہی ہے کہ چودھری پرویز ہر دفعہ ہم بات نون لیگ کی کرتے ہیں وہ ادھر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں نہیں کوئی نہیں مسئلہ میں نے اپنا تبصرہ کرنا ہے نا آپ سے تبصرہ تو نہیں اپنا کوئی اور سبجیکٹ رکھ لیں پھر اس پر کرنا اچھا یہ دیکھیں ناظرین یہ جو ہے یہ جو آپ کو سروے دکھاتے ہیں گیلپ سروے حسن کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اس کو اب اس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب گیلپ ناظرین یہ چودھری غلام حسین صاحب نے سروے نہیں کروایا وہ ان کی 38% ہے 37% شام قریشی کی ہے اور نواز شریف صاحب اس وقت 36% چلے مان لیا لیکن وہ کہنا یہ تھا کہ جی وہ جو آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا اس کے بعد سامنے ہے مریم صاحب اسے بھی نیچے ایون دین آئی واز ہوپنگ آل اکراس سارے میڈیا نے ان کو کور کیا انکلوڈنگ پاکستان ٹیلی ویژن چینل لیکن وہ مزہ نہیں آیا آگے چلتے ہیں ناظرین اب آپ کو آئے گا بھی نہیں اچھا نہیں ہم تو آپ کو نہیں آئے گا کمال کرتے ہیں آپ کو میں کہتا ہوں یہاں پر 3 لاکھ کا مجمع بھی ہو تب بھی آپ کو مزہ نہیں آنا تب بھی کہیں گے جلسی ہے لیکن بات میری گل سنو میرے حساب کے مطابق وہ ریزنیبل ایک ریزنیبل عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہے آپ کی اپنی اوپینین ہے میری اپنی اوپینین ہے دیکھیں میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں مسلم لیگ نواز کا میں آپ کو بڑے کلیئر بتاؤں اس کا جواب آپ مسلم لیگ نواز سے بھی لیجیے گا میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں آپ کا جو گھر ہے میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں میری بات میں صرف اپنی بات آپ کا گھر کھلی جگہ پہ ہے جی بالکل کھلی جگہ پر وہاں پہ اگر جتنے بندے اکٹھے ہوں تو اوپر سے نظر آ جاتا ہے کہ یار کتنے بندے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ پتلی گلی کے اندر ایک بند گلی کے اندر وہ لائٹاں لا کے تو سی مطلب مذاق اپنا اڑایا نا دس ناٹ بٹ آئی ایم سیئنگ آپ اس کو جس طریقے سے بھی دیکھ لیں سنیں وہ پیچھے وہ ذیشان صاحب نہیں وہ کہنے کہ ایک بتا رہے وہاں پہ ماپا ہے کسی نے وہ گلی کو ماپا ہے کہ کتنے فٹ گلی ہے وہ سمانا چاہتے ہیں جی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی صاحب ابھی تقریر کر رہی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا کیمرہ مین صاحب دور چلے جائیں کیمرہ مین صاحب تھوڑا اس طرف آئے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جلسہ کتنے بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اور کتنی بڑی جگہ تھوڑا بیٹا ویسے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حضور والا 11 فٹ لمبی گلی چوڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 11 فٹ کی گلی ہے جہاں پر مریم نواز شریف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے مریم نواز شریف ابھی آپ کے سامنے چلیں مان لیے حسن کہہ رہا ہے کہ یہ کارنر میٹنگ تھی لہٰذا آپ اس پیمانے پہ اس کو مت ماپیں اب تیاری ناظرین ہو رہی ہیں وہ جو بڑے جلسے کی 21 اکتوبر کو جو بڑا جلسہ ہونا ہے ظاہر ہے ساری پاکستان کی سیاست اسی کے اوپر مرکوز ہے سب سے بڑے لیڈر کی آمد ہے پاکستان مسلم لیگ پوری طرح ایکٹیو ہے شہباز شریف صاحب واپس آ چکے ہوئے ہیں تمام لوگوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہیں ناظرین آپ کے سنا ہوگا ہماری جوانی میں بھی حسن اس وقت چھوٹا تھا
اچھا وہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہے سارا کچھ کہ وہ ایک کہ میں تو ہنڈا ہی لیسا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس کی کیا سٹوری ہے. لیکن بلال یاسین صاحب یہ لاہور کے سابقہ MNA MP ہیں وہ کیا لگا رہے ہیں. مطلب جب انقلاب آتا ہے ناظرین لوگ جو ہے گھروں سے بذات خود نکلتے ہیں. یہ زور زبردستی سے انقلاب کبھی نہیں آیا کرتے ہیں. یاسین صاحب سنیں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ مرزا صاحب نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ یونین کونسل پہ 360 ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک MPA کا ایٹ لیسٹ 5000 کا مجھے تو یہ پتا دیکھیں نہیں میرے پاس میں نے ان سے 2-3-4 دن بعد لسٹیں مانگنا شروع کر دینی ہے کہ مجھے لسٹیں دیں کہ جن کو آپ کی ٹیم نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کے نمبر دیں ان کے نام دیں. تسی ہضمیہ وہ کمرشل دیکھیے میں تو ہنڈا ہی لیسا دیکھا ہے ابھی آپ کو ایک اور اس کا نظارہ کرواتے ہیں دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے. بڑا اعلان ہے جولائی 125 جو 21 تاریخ کو زیادہ بندے لے کے آئے گا میاں نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے ہونڈا دیا جائے گا 125. میں تے ہونڈا ہی لیسا. مزید معلومات کے لیے ڈیلر سے رابطہ کریں. چوری غلام سنگھ صاحب مجھے تو میری تو 2 دلوا دیں وہاں سے. ہونڈا چاہیے آپ ہونڈا چلا لیں گے مجھے یہ بتائیے گا. نہیں چلواؤں یا نہیں دیٹ از ناٹ یور کنسرن. نہیں یہ کیا بات ہوئی. آپ نے وہ کہتے ہیں نیاز میری پاویں تسی اپنے جتی چ پا کے لے ہو بس. سو یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. میرے خیال سے کوئی سینٹرل پنجاب کا کوئی بندہ جو آدمی ہے جو کھڑا ہو کے جو یار تسی وہ سینٹرل پنجاب کا کوئی بندہ ہے میں تو جانتا بھی نہیں یہ کون ہے. ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہر بندے کو اوپر جس نے کہہ دیا جی کہ میں 2 جو ہے ایپ کا پتا ہے وہ آپ میری بات تو سنیں نا بات تھوڑی سی مطلب اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ میں دوں گا یہ کوئی مرکزی لیڈر ہے. کبھی جاوید لطیف صاحب کو اٹھا کے آپ پورا جو ہے نا ان کو پالیسی سٹیٹمنٹ ان سے دلوا دیتے ہیں. کبھی اس طرح کے بیچارے کو کسی کو جو کارنر میٹنگ میں اس نے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک اٹریکشن جو ہے وہ دی ہے. تو اس کا مرکزی لیڈرشپ سے کیا تعلق ہے. کون ہے آدمی. اچھا مجھے اس کا نام بتا دیں آپ میں مان جاؤں گا. آپ ابھی شو میں اس کا نام بتا دیں میں کہہ دوں گا جی خاور گھمن صاحب نے جو ہے وہ مجھے آج لاجواب کر دیا. نام بتائیں. اچھا جن کا نام ہمیں آتا ہے وہ آپ کو اس کا نام بتائیں نا. اس کا نام آپ پتا کر لیتے ہیں. اس کا بھی نام اس کا بھی بتاتے ہیں. رانا سناولا صاحب کو سیریس ان کو سیریس لیڈر سمجھتے ہیں. نہیں تو پتا کروا لیتے ہیں ابھی اگر یہی آپ جس کا نام بتائیں. یار پھر وہی گل ہوگی. اب ہم آپ لوگ کروڑوں لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو خدا کی نہیں جانتا نام اس کا ہے. جی محترم کون ہے میں نہیں جانتا. صاحب یہ نام دیں کہ یہاں پہ لوکل یونین کونسل لیول کے اوپر یہ ساری پارٹی کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. حلقہ بھی بتاتے ہیں یہ کسی ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا باقی ناظرین وہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ ایپ رانا سناولا صاحب کو سیریس لیتے ہیں اور انہیں کہا کہ جناب اعلیٰ پراپر چوکیداری کران دے پیرا دوان دے بندے پہنچنے کے نہیں پہنچے. رانا سناولا صاحب فون نمبر کیوں لے رہے ہیں تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتا چل جائے گا. وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں ہیں. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وہ جو ظاہر ایک چیلنج دیا حسن صاحب نے کون سا بندہ ہے کون سی پی پی ہے وہ ہونڈا والے صاحب. اور اگر جیت گئے میں اور کم از کم چوہی صاحب ہمارے لیے تو ہونڈے 2 پکے ہو جائیں گے. باقی آپ نے اس ٹائم نام بتایا تھا گوگل کر کے نام بتا دیں گے تو فائدہ کیا. پتا کوئی نہیں اب تو گوگل کر کے فون کر کے نام پوچھ لیں. اسٹے ود اس صاحب سے بریک. ویلکم بیک. ناظرین وہ جو صاحب تھے ہونڈے والے وہ جو آپ نے بتا رہے ہیں آتا پتا وہ تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. 125 والے بڑا اعلان ہے جولائی 125 جو 21 تاریخ کو زیادہ بندے لے کے آئے گا میاں نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے. NJ 135 ہے ہمارا اس سے 2 پی پیاں آتی ہے. پی پی میں جو سب سے زیادہ بندے لے کے جائے گا اور پوری ڈیوٹی دے گا ان کے لیے ہونڈا دیا جائے گا 125. میں تے ہونڈا ہی لیسا. مزید معلومات کے لیے ڈیلر سے رابطہ کریں. چودھری غلام حسن صاحب چلیں وہ تو دیکھیں وہ ہنڈے شنڈے پہلے بھی آتے رہے اور میں حسن یوں پہلے ہی میں مبارکباد دے رہے ہیں کہ فکر نہیں کریں آپ کو ہنڈے شنڈے مل جائیں گے. اوور آل اس وقت لاہور کے اندر آپ کو کیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ریسیپشن کے حوالے سے اور کل کے جلسے کے حوالے سے بھی جو آپ بات کر رہے تھے؟
चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है चौधरी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा नाजरीन, अब मामला ये है कि अगला सवाल जो बहुत ज्यादा इस वक्त जेर बहस है, जाहिर है जब तक नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस नहीं आते तो ये सवाल पूछा जाता रहेगा, इसके ऊपर कानूनी जो है माहिरीन की राय लेती जाए रहेगी। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, लेकिन उसके कुछ ज्यादा कन्फ्यूजन बढ़ी उससे। आज दोबारा से उस कन्फ्यूजन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल ये है कि ज्यादातर लोग वो जो बड़े करीब से देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो बड़े मियां साहब की वापसी है, इट इज पार्ट ऑफ ए डील। ये किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई अरेंजमेंट हो गई है और मुस्तफा नवाज खोखर साहब का सेंटर पाकिस्तान पीपल ठीक है, आजकल री इमेजिनिंग पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक है। शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब, आई डोंट नो अब हसन उनको सीरियस लेते या नहीं लेते, उन्होंने कोई एक आध दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम के अंदर अपने ख्यालात का इजहार किया है बड़े मियां साहब की वापसी के हवाले से। आपको भी लगता है कि उनकी वापसी किसी डील, मुआहदे, किसी बातचीत का नतीजा है? 100% कुछ शक है आपको? 100% अब हमारा जो सियासी तज्जिया है, जो इधर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इधर उधर से कभी कभार कोई सरगोशियां जो सुनने में मिलती हैं वो तो यही मिलती हैं। क्या मुआहदा होगा? और फिर उनसे जब बातचीत की जाती है मुस्लिम लीग नून वालों से जी, तो वो आजकल जितनी ताबेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछें तो वो सवाल गोल कर जाते हैं। अभी मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और 2 दिनों के अंदर शहबाज साहब यहां से वापस गए और मुस्लिम लीग नून ने अपना पूरा का पूरा मौकफ तब्दील किया। क्यों, किस वजह से? इसी तरह राना सनालो साहब, आपको पता है माजी के अंदर वो कह चुके हुए हैं कि वो आपको पता है खुल खुला के बात करते हैं। वो कह रहे हैं हर किस्म की गारंटीज तमाम अतराफ से हमें मिल चुकी हुई है, लिहाजा आपको परेशानी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। बरियत वाली गारंटी आपको मिल चुकी है कि वो आते ही बरी हैं? आप इशारतन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैंने बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी। एजाजुल हक साहब नाजरीन माजी के अंदर करीबी साथी रहे हैं, उन काबीना का हिस्सा भी रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। अब वो क्या फरमा रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो क्या बनेगा बड़े मियां साहब, ये भी सुन लें उनकी जुबानी। ग्राउंड रियलिटी का बहुत कम जमातों को पता है कि ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वेज आए हैं वो भी आपने देखे होंगे कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है। लोग आज भी समझ रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख लोग हमें रिसीव करेंगे और हम तख्त पे बैठा दिए जाएंगे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर से ला। तो वो इतना एक गैप जो आ गया ना, उसमें उनको पता ही नहीं कि अवाम पाकिस्तान के कहाँ रह गए और हम कहाँ चले गए थे और अब वापस आएंगे तो किस भाव बिकेगी। डील, गारंटीज, और आपका भी तजिया यही है कि सारे मामला तय हैं, मतलब हर चीज जो है हमवार है, बिल्कुल किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, तमाम रुकावटें के वापसी के रास्ते में जो थी वो खत्म की जा चुकी है। जी, वो तो मैंने ये कहा था ना कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौधरी साहब को बड़ा वो उस पर फिर इतराज हो जाता है नहीं, कि भरपूर ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कोई रुकावट उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, कोई चाह कर भी उनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। तो नवाज शरीफ इज कमिंग विद अ फुल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये तो मेरे ये खबर है, मेरा काम है खबर देना, ग्राउंड रियलिटीज बताना, जो हकीकत है ज़मीनी हकायक ये होंगे। जहां तक ये बात करें एजाजुल हक साहब, तो ये बताएं कि आजकल ये पीटीआई में है या नहीं? इन्होंने पार्टी अपनी जम कर ली थी ना, ज़िया लीग या नहीं जम की थी पीटीआई में? जमान पाक जाके मुलाकात तो की थी उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, अभी स्टेटस पता नहीं है। फिर बाद में कुछ इस किस्म की बात आई थी, शायद वो जम नहीं की उन्होंने, कोई इत्तेहाद कर रहे हैं, कुछ किस्म की चीज कर रहे हैं। तो ये तो पीटीआई का मौकफ तो यही आना ना कि जी ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, खोखर साहब बड़े कमजोर हैं। जी, खोखर साहब भी कोई बात कर रहे थे, खोखर साहब तो बात इसलिए कर रहे हैं, खोखर साहब तो बात ये कर रहे हैं कि शायद कोई डील है, वो डील है या बेसिकली एक हर आदमी का हक होता है सपोर्ट लेना, जहां से भी सपोर्ट ले सके। उनके राब्ते तो है ना, मैं आपको बता रहा हूं ना कि नवाज शरीफ इज नॉट अ बेबी पॉलिटिशियन, वो 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके यानी पूरी दुनिया में ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ताल्लुकात हैं, तो हर तरफ से उनके राब्ते हैं और हर बंदा चाहता है कि दोबारा वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो चुके थे। तो ही इज द वन पर्सन जो पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर डाल सकता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट थोड़ी बहुत ही होगी और वो सपोर्ट नहीं चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है दोबारा एक ठीक सिमत पर पड़े। जो तबाही कर गया ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ये उन्होंने वही किया ना कि एक जो आदमी था बड़ा अच्छा कुक था, उसको कुकिंग बड़ी अच्छी आती थी,
وہ کوکنگ کی جگہ وہ ڈرائیونگ پہ بیٹھ گیا, اس نے گاڑی ادھر ماری ادھر ماری, گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا. اسی طرح بہت اچھا جو ڈرائیور تھا اس کو آپ کوکنگ کرائے نا, کوکنگ کر لے, تو وہ کوکنگ نہیں کرے گا, وہ ہنڈیا جلا دے گا. تو چیئرمین طریق انصاف صاحب میں بھی ہی واز اے سیلیبریٹی, لیکن وہی واز نوٹ جو ہے کسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے, انہوں نے ایک ضلع بھی گورن نہیں کیا ہوا تھا, ان کے حوالے ٹھہرا دیا گیا. جو پروجیکٹ عمران خان کے تحت پورے ملک کا ستیہ ناش کر گئے, پورے ملک کو تباہ کر گئے. تو وہی ہے کہ جو تباہی مچا گئے ہیں, اس تباہی کی ریکوری کے لیے نواز شریف ناگزیر ہیں. اچھا چودھری غلام حسن صاحب, اب دیکھیں, اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا, پہلے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جب یہ 16 مہینے, اب مریم صاحبہ بھی بول رہی ہیں اور ہمارے دوست بھی بول رہے ہیں, 16 مہینوں کا کوئی بندہ ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 16 مہینے آنے سے پہلے جو ہمیں انہوں نے ایسے ایسے لیکچر سنائے, ایسے ایسے ہمیں انہوں نے خواب دکھائے, تجاویز دیں سپریم کورٹ کے سامنے. یہ حسن بھی وہاں پہ موجود تھے, ہم بھی وہاں پہ جو ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے, انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں, 6 مہینے زیادہ ٹائم ہے سر جی, اسی سارا کام سیدھا کر دیں. سنیں ذرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے, تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے, ان سے حکومت چلتی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر, عقل مند لوگ ہیں. مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے, جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. جو ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے, کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. اچھا ناظرین, اس کے بعد جب یہ حالات و واقعات ان کے سر پہ پڑے تو پھر ان کا کیا ری ایکشن تھا, اس کے اوپر کیا رد عمل تھا, یہ بھی سن لیں. اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا, لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. جناب اسپیکر, میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے. میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر. کو پہلا مہینہ تو لوگوں کو تھا کہ شاید ہم کچھ کریں گے لیکن ہم نہیں کر سکے. ہم نے تو ہر گھر میں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا. لوگ چولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. ہم 15 ماہ میں ناکام ہوئے کہ ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں, اور اس ایوان کی جو کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے. اس دفعہ خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام کی جان ہم سے چھوٹ رہی ہے, کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تکلیف کے علاوہ. شرمندگی بھی ہے اور ندامت بھی ہے, اور ہم معافی مانگتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو چودھری غلام حسن صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہیں. جو بات کی جاتی ہے نا کہ اس وقت ملک کی جو اس وقت معاشی حالات ہیں, پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. انفلیشن, ڈالر کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, وہ سب کے سامنے ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ کو ہم نے جو ہے ڈاکٹر حسن جو ہے ان کا بیان سنوایا تھا, یہ 2016-17 کے اندر دے چکے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد بھی ہم بات کریں گے, کسی اکانومسٹ کو بھی ساتھ لیں گے کہ یہ 2017-18 کے اندر جو معیشت تھی کس حالت میں تھی, جو کہ فگر فجنگ کر کے گئے تھے اس وقت ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب, کیونکہ وہ ڈالر کے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں, لیکن ڈالر ان کے کنٹرول میں نہیں آیا. اب چودھری غلام حسن صاحب, اب لاہور کے اندر یہ جو جلسہ ہوا ہے, جو حسن تو کہہ رہے کارنر میٹنگ, ٹھیک ہے نا, اب جو بھرپور طاقت ہے پورے زور سے, کیا کہتے ہیں آپ جی, کیا کہتے ہیں, نواز شریف بھرپور طاقت سے واپس آ رہے ہیں, بھرپور طاقت سے کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں کھڑی نہیں ہوگی. ہر قسم کے یہ میری خبر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت ہے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گلیوں کی گنتی میں شمار ہوگی, میدانوں میں شمار ہوگی, سڑکوں کے اوپر شمار ہوگی. ناظرین دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک کے اندر طاقت جو ہے وہ عوام سے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر لیتا ہے. کسی کو چاہے کوکنگ آتی ہو یا نہ ہو, کلنٹن ہو یا کوئی اور ہو, جب عوام کسی کے ساتھ, ٹرمپ ہو یا اوباما ہو, عوام کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں
تو پھر ظاہر ہے آئین اور قانون یہی کہتا ہے کھڑے بھی ہوں آر ٹی ایس بٹھا دیتے ہیں. یہاں پر کون سا ایسی بات کر رہے ہیں؟ آر ٹی ایس بٹھاؤ اور حکومت چتواؤ، آر ٹی ایس نہیں بیٹھا. آر ٹی ایس کے حوالے سے اگر 16 مہینے کے دوران شہباز شریف صاحب ایک انویسٹیگیشن جو کر کے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقائق رکھ جاتے ہیں کہ آر ٹی ایس میں ہوا کیا تھا. جی جی صاحب. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں ایسے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کہنے پر نا ایک دن جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو اور مجھے بلاؤ پروگرام میں. ٹھیک ہے. اور ان کے سامنے میں آپ کو کلواؤں کہ یہ جو فضول قسم کے بیانیے بنائے جاتے ہیں نا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں کہ اس کا آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک دن میں یعنی انشاءاللہ وقت میں دیکھ رہا ہوں مناسب کہ وہ آ کے خود آپ کو بتائیں گے کہ اس دن ان کے جو 30 سیٹیں ان کو کس طرح ملی تھی انکلوڈنگ خواجہ آصف. یہ دفع کریں، ان چیزوں میں نہ پڑیں. کبھی ادھر چلے جاتے ہو کبھی ادھر. بس سیدھی سی بات ہے کہ آیا پاکستان میں کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ عام آدمی کی 2 وقت روٹی کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے؟ وہ رو پیٹ رہے ہیں. ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں جی لوگ یعنی جولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. تو کچھ ان کی بات ہی مان لو. ہمیں کیا کہتے ہو؟ 16 مہینے میں فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے SIFC والا ہوا. اس سے پاکستان کی جو فوڈ سیکورٹی ہے جو کہ 6 سے 7 ارب ڈالر آپ سالانہ پے کرتے ہیں، بینگ ایون جو ہے زرعی ملک ہونے کے باوجود آپ امپورٹ کرتے تھے، وہ آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو SIFC بھی جو کہ اس واز اے برین چائلڈ آف چیف آرمی اسٹاف، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کیا شہباز شریف نے. تو آخری ہفتے میں جی کب ہوا تھا اس پر تو ورکنگ کتنی پہلے کی چل رہی تھی، اور پھر آخری دنوں میں سعودیز کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے اس کا بھی سارا روڈ میپ تیار ہو گیا. اور وہی انہی کے کام کے اثرات ہیں جو کہ 16 مہینے میں وہ کرتے رہے ہیں. وہ آج جو ڈالر نیچے آ رہا ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے. جی جوئی صاحب. ٹھیک ہے، اپنا حصہ لے لیں وہاں سے آپ ڈالر. چلے ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اور جو ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج کل بڑے اچھے کالمز لکھے جا رہے ہیں. اکانومسٹ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں آئندہ کوشش کیا کروں گا کہ وہ لنکس میں فارورڈ کر دیا کروں. جو حقائق ہیں وہ ناظرین بڑے مختلف ہیں. اس وقت جو اکانومی ہماری جس نہج کے اوپر پہنچی کی ہوئی ہیں، خرم شہزاد جو ہیں ماہر معیشت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم یہ چند ایک سوالات پوچھتے ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا سر، ایک جو بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اس زمانے میں میں ڈان نیوز پیپر کے ساتھ منسلک تھا، 2017-18 کی بات ہے. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ایک ان کا ایک دعویٰ ہے، وہ آج بھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت 76 سالہ تاریخ کے اندر سب سے بہترین جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سے گزر رہی تھی، جس کو پھر جو ہے سیبوٹاج کیا گیا اس ایک کانسپیریسی کے ذریعے، اور حکومت ان کی گرا دی گئی، اور ہمیں واپس 2017-18 کے اندر لے کے جانی ہے پاکستان کی اکانومی کو. سر تھوڑے سے موٹے موٹے اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھ دیجیے گا عام فہم میں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کیا ہوا تھا، اور کیا ہمیں 2017-18 کے اندر واپس جانا ہے، یا اس سے پہلے کسی سال میں جانا ہے، یا 2021-22 میں جو PTI والے کہتے ہیں وہاں پہ جانا ہے. جی سر. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں، ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے نا وہ ہے کنٹینیوٹی. کسی بھی اکانومی میں چاہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہو، اکنامک جو ہے وہ ایک آؤٹ لک ہو، یہ کنٹینیوٹی پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں وہ کتنا کنٹینیو کرتے ہیں اور اس پالیسی کو کتنا زیادہ کنسسٹنٹلی لے کے چلتے ہیں. اس سے بڑا کانفیڈنس آتا ہے انویسٹر کا، بزنس مین کا، کارپوریٹ سیکٹر کا، کہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک ویژن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، اس کے بعد کنٹینیوٹی ہے، اور پالیسیز جو بتائی گئی ہیں اس سے کوئی یو ٹرن نہیں لینا. تو یہ تو بیسکس ہیں کسی بھی اکانومی کو بہتری کی طرف جانے کے لیے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، ڈیولپمنٹ جو ہے نا ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ اوور دا پیریڈ ہوتی ہے، اور وہ کنسسٹنسی کی مرہون منت ہوتی ہے. جتنا زیادہ کنسسٹنٹ پروسیس ہوگا، پالیسی ہوگی، ڈائریکشن ایک ڈیفائنڈ ہوگی، اتنی جو ہے بہتری ہوگی. تو آپ اگر 2013 اور 18 کی بات کریں یا 17 کی بات کریں تو تھوڑے سے میں نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ نمبرز ہمیں کنٹینیوس بیسس پہ چاہیے، جو کہ ہم نہیں پروڈیوس کر پاتے کیونکہ ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. آپ نے بڑا یہ ورڈ سنا ہوگا، اسٹرکچرل ایشوز ہیں. تو نمبرز کیا تھے جی؟ اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو وہ آپ کی 3-4% پہ پہنچ چکی تھی. آپ کی جو GDP گروتھ ہے وہ 5-6% پہ پہنچی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں جو ہے بجلی کے اتنے جو ہے وہ مسئلے نہیں تھے.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں جو فورن کرنسی ہے وہ سٹیبل کہتے ہیں کہ تو سٹیبل تھی. آف کورس ایک اسٹرکچرل پرابلمس تھے, اس کے ایکسپورٹ اتنی زیادہ گرو نہیں کر رہی تھی, لیکن کرنسی سٹیبل تھی, انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھ رہا تھا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلومبرگ سے لے کر آپ کی ریٹنگ ایجنسی سے لے کر یہ سارے آپ کے گنگا رہے تھے. اور یہی IMF جس کے پاس آپ گئے ہیں آج, اور جو آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کی حالت بڑی پتلی ہے, یہی IMF اس وقت آپ کی گنگا رہا تھا. یہی پروگرام آپ نے پورا کیا تھا 2016 میں کہ جی ہم نے کمپلیٹ پروگرام پیسے لے کے اور پھر اس کو ہم نے بند کر دیا تھا پروگرام کو, اور پھر اس کی ری پیمنٹس آف کورس چلنی تھی. تو دیکھیں پولیٹیکل جو کنسسٹنسی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا, وہ بڑی ضروری ہے. اگر وہاں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ لنک توڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں بچے تھے, ہم امپورٹ کر کے ساری کنزمپشن کر رہے تھے, اور ہم نے یہ آنکڑے کھڑے کیے تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے, اسٹرکچرل پرابلمز اپنی جگہ تھے, وہ ہم نے نہ اس گورنمنٹ نے حل کیے, نہ پچھلی گورنمنٹ نے حل کیے, نہ اس سے پچھلی گورنمنٹ نے حل کیے, وہ بڑھتے چلے گئے. اس میں کیا کیا ایشوز تھے, پبلک سیکٹر اینٹیز کو جو ہے وہ کچھ کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا گیا, بٹ آف کورس اس پہ کام اتنا نہیں ہوا. پھر ساتھ انرجی کے ایشوز بہت بڑھ گئے. ہم نے IPPs کی پالیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی ہماری, اس کو ٹھیک کرنا تھا, وہ ہم نے ٹھیک نہیں دی. اس کا آج یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں سب سے مہنگی بجلی دنیا میں مل رہی ہے, اور سب سے زیادہ ٹیکسز ہمارے اوپر ہیں. تو یہ جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں یہ آپ ٹھیک نہیں کرتے, اور اکنامک گروتھ دکھاتے ہیں, کنزمپشن ڈریون ہوتی ہے, اور امپورٹس کے ذریعے کرتے ہیں, اور قرضے لے کے آپ اس کو خرچ کر کے دکھاتے ہیں. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آج جو آپ کی اکانومی ہے اس کے قرضے بھی اپنی جگہ زیادہ ہوئے ہوئے ہیں, ٹیکسز بھی بہت زیادہ ہے, عام آدمی سب سے زیادہ پس رہا ہے, اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سر, میرا نام حسن ایوب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آفر ہوئی تھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو, جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. انہوں نے کہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ کنٹینیویشن ہونی چاہیے جو آپ کی پالیسیز ہیں ان میں, ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت بھی آئے تو ان منصوبوں کو کیری فارورڈ کرے. تو ایک مساق مشرق کی آفر کی گئی تھی عمران خان صاحب کو, اور اس آفر کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا انہوں نے. تو کیا یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے, اگر وہ آفر ایکسیپٹ ہو جاتی تو پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی؟ دیکھیں بڑا اچھا, سوال سے جواب لے سننے ذرا. جی سر, وہ بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد فوراً یہ اسی شروع کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. خرم صاحب, یہ جو حسن نے سوال پوچھا ہے کہ ایک جو ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے جیسے بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز کے, جناب اعلیٰ یہ بنیادی طور پر یہ بیس لائن ہے, اس کے اوپر ہم کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے. ہم مساق مرشد کے حوالے سے. جی بڑا اچھا سوال ہے. اس کا میں ایک جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اس کے دو اسکولز آف تھاٹ ہیں پوری دنیا میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے بیسکس پہ ہی پالیٹکس نہیں کرنی تو پھر کس پہ پالیٹکس کریں گے آپ؟ یعنی کہ اگر آپ کہیں گے کہ جی 2 وقت کی روٹی سب کو مل جائے گی, چھت سب کو مل جائے گی, اچھی کوالٹی آف فوڈ ملے گی, پانی آپ کو سب کو بیسک ملے گا, رہائش آپ کو ملے گی, اور آپ کو کانسٹیٹیوشنلی جو چیزیں کہی گئی وہ سب مل جائیں گی, تو پھر ہم کس پہ پالیٹکس کریں گے؟ پرابلم یہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ سب کو اکٹھا کریں, ساری پارٹیز کو, ان کے سب کے منشور, اکنامک منشور جو ہے سب کا, وہ اگر آپ کامن گراؤنڈز نکالیں تو ہر کوئی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے, ہر کوئی بہتر صحت کی بات کرتا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ بہتر جو ہے فوڈ کی بات کرتا ہے, سینیٹیشن کی بات کرتا ہے, گھر کی بات کرتا ہے, چھت کی بات کرتا ہے, ان سو آن سو فورتھ. تو کیوں نہ ہم وہ کامن گراؤنڈز لے کر آئیں اور اس پہ ہم ایٹ لیسٹ شروع ہو جائیں سب مل کے, اور پھر کوئی پالیٹکس نہ کریں. تو دیکھ میرا جو ہمبل اس میں سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان جیسی ایمرجنگ ڈیموکریسی کی میں بات کرتا ہوں, ایمرجنگ ڈیموکریسی, جہاں پہ آپ کے یہاں پولیٹیکل فورسز بنتی اور پنپتی اس چیز پہ ہیں کہ جی آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, یا بیسک فوڈ کی بات کرتے ہیں, یا آپ اب تو دیکھیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو پالیٹکس جس پہ نہیں ہونی چاہیے اس پہ بھی ہو رہی ہے. پیٹرول کی پرائس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, بجلی کی پرائس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے, پاکستانی روپی پہ پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. کسی دنیا پہ کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں کہ جی پیٹرول مہنگا کر دیا تو یہ گورنمنٹ غلط ہے. ایکچولی وہ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, وہ تو ایکچولی میکینزم ایسا ہے کہ دنیا سے پیٹرول آپ. جی بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب آپ بھی سوال پوچھ لیجیے گا. چودھری غلام حسین صاحب سوال پوچھیں گے آپ سے. خرم صاحب سوال یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت اگر 1 2 3 کر کے آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کی اکانومی جو بیٹھ گئی ہے, نیچے کی طرف دھنس رہی ہے, عوام کی حالت زار جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی, بڑی انڈسٹری بند ہے,